الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جاتے تھے۔ دانیال، حضرت دانیال علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہے۔ تو آپ جنگل میں چلے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک گنبد نظر آیا، گنبد۔ آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی مقبرہ کا گنبد ہے، یعنی کسی مزار کا یا کسی قبر کا وہ گنبد ہے۔ جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے، اور عمارت کے بیچ ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی ہے۔ تلوار مردہ کے پہلو میں، اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں۔ قوم عاد کا ایک بادشاہ ہوں۔ خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی۔ کتنے؟ 1300 سال کی عمر۔ 12,000 میں نے شادیاں کی، 12,000 شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے۔ لا تعداد خزانے، لا تعداد، اتنے خزانے اللہ نے مجھے دیے جس کا کوئی شمار نہیں، گنتی نہیں کر سکتے۔ لا تعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا، خدا کا شکر نہ کیا، اللہ اکبر، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا، مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کا وہ پیغمبر، جب انہوں نے مجھے سمجھایا میں نہیں سمجھا، تو آخر کار وہ پیغمبر مجھے بددعا دے کر چلے گئے، بددعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا، قحط۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا، جب قحط سالی آتا ہے، کھیتیاں نہیں ہوتی، بارش نہیں گرتی، کہتے جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ بموجب میرے حکم کے ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا، یعنی دوسرے ملکوں سے میرے ملک میں آنے لگا۔ جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا، اللہ اکبر، اور ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے، میرے قلعہ سے سارے اہالی موالی، بیوان، بچے سب بھاگ گئے، میں تنہا قلعہ میں رہ گیا، سوائے فاقہ کے میرے کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں
قلعہ کے دروازے پر آیا، وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے، کچھ اناج کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لو، موتیوں سے بھرا ہوا برتن مجھ سے لے لو اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا، بھوکا رہ کر میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت ہے، جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ یہ جو میرے اوپر جو گزری، میری یہ حالت اگر کوئی سنے تو دنیا کے قریب نہ آئے۔ سبب خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے؟ بلائیں نازل ہوتی ہے مختلف قسم کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنی بڑی عمر پائے، ایک دن اس نے مرنا ضرور ہے۔ انہوں نے کتنے سال عمر پائے تھے؟ 1300 سال۔ کتنے؟ 1300 سال۔ آج ہماری عمر 100 سال کی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں 1300 کہاں 100 سال، کہاں 1300 سال ہے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ 1300 سال کی عمر پانے والوں کو بھی موت آ رہی ہے۔ موت آئی تو ہمیں 60 اور 70 سال جینے والے انسان، کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، اتنا ایک دن موت آنی ہے۔ تو دوستو موت آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے دنیا داری سے ہمیں بچائیں۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں قلیل رزق پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، تھوڑے سے رزق پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش